اس میں ہماری مسجد انتظامیہ، ہمارے سارے نمازی اور بالخصوص ایک دن بھی کام رکا نہیں، اور اس کی برکتیں جو ہوئی اس کا سنگ بنیاد ہمارے شہر عالم مبلغ اسلام حضور قبلہ پیرزادہ محمد رضا صاحب مصطفی صاحب نے اپنے دست شفقت سے، اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی۔ میں دعا کروں کہ یا اللہ جن دوستوں نے بھی اس خانہ اللہ کے ساتھ تعاون کیا تو سب کو جانتا ہے، اللہ انہیں ڈھیروں رحمت عطا فرما۔ جی تمام خاموشی اختیار انشاءاللہ کہ اللہ میری صاحب کا بیان سے ہونے لگا ہے۔ تمام احباب بڑی مہربانی خاموشی اختیار کریں۔ ایک شعر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو دعوت، ڈاکٹر علامہ اقبال آپ کا شعر ہے، نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ شہادت، نعرہ حیدری۔ عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اے تائب لاہوری اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر وہ جس کی فقیری میں ہوئے اسد الزاہی۔ آئیے دعوت کلام جان اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر اجر الرضا قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ نعروں کی گھوڑ میں استقبال فرمائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کچھ یہ رواج پکڑ جاتی ہیں، ہم پھر
اتنا اس کے پوری طرح قائل ہوتا ہے، کرتے کسی کے پیر نہیں لے، چلتے کسی کے پیچھے نہیں۔ 15-16 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی، تو میرے چچا نے میرے دادا سے کہا کہ ہم نے میرج ہال میں کرانا ہے۔ تو دادا جی ناراض ہو گئے، کہنے لگے پتر تین کروں ہو رہی ہے، بالکل نہیں کرانے دوں گا۔ اس پہ بڑی ڈبیٹ ہوئی، بڑی لڑائی ہوئی، احتجاج ہوا، بڑا کچھ ہوا، اور بزرگ کہنے لگے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بالآخر اس بات کا اتفاق ہوا کہ بارات وہاں آ جائے گی، بچی سے اجازت لینے گھر آیا جائے گا، اور جب لوگ کھانا کھا لیں گے تو پھر بچی کو غسل گھر سے کیا جائے گا۔ پھر وہ تھوڑے سے سال بیت گئے تو فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے جو اس طرح کی بات کرے، سب کچھ میرج ہال میں ہو جاتا ہے، رواج ہم پہ غلبہ کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہوئے، کچھ نہ چاہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، اضافی اخراجات جو اگرچہ ہمارے لیے بوجھ ہوتے ہیں پر ہماری مجبوری ہو جاتی ہے۔ اس کی آواز ذرا ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوستو، ہم نے کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا ہے، اور پھر یہ رسم و رواج، یہ لوگوں کے پیچھے چلنا، یہ تھکا بڑا دیتا ہے، بڑا تھکاتا ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ چیزیں چونکہ ایک انداز اختیار کر جاتی ہیں کہ اس دوڑ میں بندے کو چاروں نہ چار چلنا پڑتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نا بس 3-4 سال ملک سے باہر کمائی کر کے پھر اپنے ملک میں آنا ہے، یہاں بھی کام کریں گے۔ 4 سال کے لیے گئے تھے پر 40 سال میں وہاں سے وہ اپنوں کے جنازے نہیں پڑھ سکے۔ اب مجبوری نہیں تھی، اب وہ علاقے کے ساتھ چلنا چاہتے تھے۔ اب وہ سارے اخراجات جو پڑھا لیے تھے، جو رواج پیدا کر لیے تھے، وہ سارے پورے کرنے تھے۔ اب ان کے بچے بھی کہتے تھے کہ ابا کی چھوٹے موبائل سے نہیں گزارا ہوتا، مہنگی والا چل گئی۔ اب ان کے گھر میں بھی یہ بات ہونے لگتی تھی کہ سال میں کوئی اگر 1 مہینہ کسی سیاحتی مقام پہ نہیں رہیں گے تو ہمارے دوست کیا کہیں گے۔ کچھ اضافی چیزیں آ گئی، حصہ بن اور آتی جا رہی۔ ابھی یہ کچھ تازی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، سوچتا ہوں کبھی کبھی بیٹھتا ہوں کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا، آنے والے وقت میں نئی رسومات کیا آئیں گی اور کس طرح کر کے ہم پیچھے چلیں گے۔ چل تو ہم رہے ہیں، کچھ مان کے چل رہے ہیں اور کچھ مانتے نہیں لیکن چل رہے ہیں۔ میرے رب کریم نے ہمیں کہا، سمجھایا، ادھر ادھر کتنا کو بھاگو گے، بے ربط زندگی، بے ترتیب معاملات، تھکے تھکے لوگ، ہوٹل کا ماحول، تھک گئے دوڑ دوڑ کے، آسودگی نہیں، سکون نہیں، کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلنا ہی ہے۔ تو میں تمہیں کامل نمونہ دے رہا ہوں، کامل نمونہ ہمیں دیا گیا، کامل۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کریم کی زندگی میں بہترین نمونہ، بہترین۔ یہ ایک جب ہم کہتے ہیں نا حضور کی زندگی کامل ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور کی شریعت اور دین مکمل ہے، یہ ایک بڑی بات ہے، بڑی، اس لیے کہ دنیا میں کوئی شے بھی مکمل نہیں۔ آپ کروڑوں روپیہ لگا کے گھر بناتے ہیں تو پھر بھی کئی جگہوں پہ سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں رہا۔ اگر اس بندے سے ٹھیکہ ہو جاتا تو مسئلہ، کوئی شے مکمل نہیں، ایک شے مکمل ہے، وہ ہے اللہ کے پیارے رسول کا لایا ہوا دین، رسول کی شریعت، نبی پاک کا طریقہ، یہ مکمل ہے۔ ہر شعبے میں دیکھیں ہمیں ہمارے نبی نے کیا رہنمائی دی ہے۔ آپ ڈھونڈیں، آپ تلاش کریں، کوشش کریں۔ اور یہ جو ہم تقریریں سنتے ہیں، یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں، کیونکہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ اب وہ کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں۔ ایک مسجد میں بیان کر کے نکلتے ہیں نا تو ساتھ ہی ایک ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اعتماد ساری مصیبتوں سے بھی بتا دیں گے۔ تو میں کہتا ہوں بھی تو تقریر کی ہے،
اس پر عمل کر لو پھر نہیں کر لو. لیکن کیونکہ طبیعت یہ ہے کہ لذت کانوں کی ہے، شعر اچھا ہو، ادیب اچھا ہو، بات کرنے والا اچھا ہو، نئی سے نئی بات ہو، بلکہ ہمارے یہاں لوگ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو نواں کلام سناؤں گا. نواں میں کیا 1400 سال والا پہلا جڑا کلام ہے نا قرآن پاک، وہ چنگی طرح یاد کرا لو پھر نواں بھی سنا لیا. وہ تو یاد ہو نہیں سکا، نیا کلام نئی بات ہے، گل میں پہلی باری کرن لگا وہ ایک ہی کریے یاد 100 باری تاکہ چنگی طرح یاد تو ہو جائے. تو میرے عزیز یہ تھوڑا سا نا سیکھنے کے لیے کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں جلسوں پہ، بہت بڑا بجٹ ہے، اس کا نتیجہ بھی تو نکالنا ہے کیا ہے، رزلٹ بھی تو عکس کرنا ہے نا، اگر اسے ہمیں مل کیا رہا ہے، قوم کو ریٹرن کیا ہو رہا ہے. عزیز بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تعلیم ہر شعبے میں ہم نے غور سے سیکھنی ہے. ہم نے جا کے کہنا ہے علامہ صاحب شیخ صاحب یہ ذرا مجھے بتائیں کہ اس معاملے میں تعلیمات حضور کی کیا ہیں، اور پھر بغیر سوچے سمجھے، اس لیے کہ غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی، باقی کسی کی بھی فرما برداری ہے تو وہ اس اصول کے ساتھ ہے کہ پیر صاحب استاد صاحب اگر دین کے دائرے میں حکم دیں گے تو ہم مانیں گے، باقی سب کی اطاعت مشروط ہے، نبی پاک کی اطاعت غیر مشروط. غیر مشروط فرما برداری سیکھے. اچھا یہ آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ویسے تو عام ہے لیکن نازل ایک خاص موقع ہے، کب ہوئی تھی؟ غزوہ خندق کے موقع. ہم نا حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ڈر جاتے ہیں یا سہم جاتے ہیں، یا کسی جگہ معاملات طے کر لیتے ہیں، یا کسی جگہ اصولوں سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ قوت نہیں رکھتے، اور یہ ہم آنے والی نسل کو بھی نہیں سکھا رہے. ہم انہیں یہ تو سکھا دیتے ہیں کہ پتر چھڑ پڑا سانو کی لگے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جگہ جگہ پہ زیادتی بڑھ جاتی ہے، ظلم عام ہو جاتا ہے، اور جب پڑوسی کے گھر کو آگ لگے بجھائی نہ جائے تو اپنے گھر بھی آ جاتی ہے، پھر بستیوں کی بستیاں لپیٹ میں آتی ہیں. عزیز دوستو مقابلہ حالات کا کرنا، ہوا تیز ہو جائے نا تو بھاگنا نہیں چاہیے، ذرا کھڑے ہونے چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد کام بھی ہو جائے گی، رکنا چاہیے. یہ آیت غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی. غزوہ خندق کا جو ماحول ہے وہ یہ تھا کہ جتنے بھی کفار تھے، قریش تھے، مخالف تھے دین کے، جتنے مخالف قبیلے تھے ان سب نے اکٹھے مل کے مدینے پہ حملہ کر دیا. سارا کفر اکٹھا ہو گیا. معروضی حالات یہ تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا، عین موقع پر یہودی معاہدہ توڑ کے سائڈ پہ ہو. منافقین جو جھوٹ موٹ کے دعوے کرتے تھے جب انہوں نے حالات دیکھے تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اور یہ تو تھے لوگوں کے احوال. معاشی حالات یہ تھے کہ صحابہ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے. موسمی حالات یہ تھے کہ کڑاکے کی ٹھنڈ تھی، سردی تھی. اتنے کٹھن حالات میں دشمن، سارا دشمن اکٹھا ہو کے آ گیا. حضور نے صحابہ کو رشدے کے لیے بلایا. بڑے بڑے صحابہ کی رائے اور تھی، اکابرین کی رائے اور تھی، لیکن ایک صحابی بولے، وہ بھی بہت بڑے ہیں، نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی. اچھا ہمارے یہاں لوگ مشورہ نہیں دیتے، ہمارے یہاں لوگ حکم دیتے ہیں. کہنے لگے یہ میری مننی نہیں سی تو پھر میرے کو رو بھی تو آپ کو مشورہ پوچھے سی تو غلط فہمی ہوگی تو اسی حکم دے گئے. یا تو آپ سے حکم پوچھا ہوتا نا کہ ذرا حکم کرے آگے کے نکلیے، آپ سے تو پوچھا تھا مشورہ. تو مشورہ وہ ہوتا ہے قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جاتا ہے. جہاں مشورہ رد کر دو تو گروپ بن جاتے ہیں، گروہ بن جاتے ہیں، کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے با صاحب الرائے، دیانتدار، وزادار، عزم و فضیلت والے لوگوں کی بات کو چھوڑ دیا. فرمایا نہیں آج سلمان کی بات پر عمل کیا جائے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے علاقے میں یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے ماحول میں خندق کھودی جاتی ہے. بڑی خندق کھودیں گے، اتنی بڑی ہوگی کہ اسے گھوڑا کراس نہ کر سکے، عبور نہ کر سکے، دوڑ کے بھی آئے تو پھلانگ نہ سکے، اس میں آگ جلائیں گے. اب میری بات کو سمجھیے، بھوک کے ساتھ خندق کھودنا
اور اتنی گہری کھودنا، اور زمین ہمارے والی نہیں، پتھریلی زمین. حضور نے کیا فرمایا؟ کارکن کام کریں گے. ہمارے یہاں یہی ہے نا، وہ میں طالب علموں سے اکثر کہتا ہوں کہ جس کے 2.25 شریکی ہوتے ہیں نا، وہ بھی آندہ ڈیوٹی میری کوئی ہو ہی چکی ہے. جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا ڈرائیور رکھنے کے، وہ پھر دروازہ بھی اپنے ہاتھ سے ہی کھولتا ہے، کیونکہ مطلب ماں بدولت کی شان ہے. اب کوئی اور بندہ میں اپنا کام کی کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معاملہ ٹھیک ہی نہیں. مجھے ایک دفعہ ایک دوست ملنے کے لیے آ گئے، تو چھٹیاں تھی، بچے بھی گئے ہوئے تھے، گھر میں بھی کچھ ایسا معاملہ تھا. میں بھی کام کر رہا تھا کتاب شتاب میں، تو حالت بھی تھوڑی ایسی تھی. میں ان سے ملنے کے لیے نیچے آیا تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب کو کرو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ بیٹھے. میں دوبارہ آیا چائے شائے لے کے، تو میں نے ان سے کہا میرا نام نہیں، آپ مجھے حکم کریں. کہنے لگے واقعی پگڑی شگڑی نہیں تھی، چلے دھوکا ہو گیا. انہوں نے ایک اور سوال بھی قائم کیا، کہنے لگے تجھے کہ 4 شادی آپ ہی لے آ رہے ہو. کیا مزاج بنا لیا؟ یہ کوئی بادشاہ ہی ہے؟ ہار باندھ کے کھڑے ہیں لوگ، کیا مطلب بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑے ہیں؟ پیر تو کہتے ہیں اسے ہیں جو دروازہ محمد کا فقیر ہوتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ کیسا فخر ہے جس میں جناب کوئی بندہ سانس بھی نہ لے اور وہ جناب کوئی شاید اپنا جوتا بھی اپنے ہاتھ سے نہ پچھے مانا ڈالا. آپ بات کو سمجھیں گے اور یاد رکھیں گے، کسی کا احترام کرنا وہ بات الگ ہے، لیکن اپنا اعزاز خود بنا لینا کیا مطلب ہے اس کا؟ خندق کھودنی ہے، کام کرنا ہے، بھوک کے دن ہے، سردی کے دن ہے، مقابلہ سخت ہے، دشمن سارا آ گیا، قربان کا. یہ اسوہ حسنہ ہے. نبی کریم نے فرمایا لاؤ نہ کئی مجھے بھی دو، خدار مجھے بھی دو. حضور نے دست مبارک سے خندق کو کھودنا شروع کیا. مٹی میرے محبوب کے جسم نور کو چومنے آئی. حضور نے کام کیا، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں جو چٹان نہیں ٹوٹتی تھی نا، حضور فرماتے تھے مجھے تو تھوڑا، میں تمہیں توڑ کے دیتا. نبی کریم نے سارے کام کیے. حضور بھوک بڑی لگی ہے، پیٹ کمر سے جا لگا، پتھر باقی قریب. یہ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. یہاں ہمارے مذہبی ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ ویسے جو میلاد کا لنگر پکتا ہے وہ تبرک شریف ہے، تو بھائی تبرک شریف ہے تو پیر صاحب بھی کھا لیں گے. یہ سانجا کرو سب کا، نات خان کے گلے سے نہیں اترے گا، یہ لنگر شریف ہے. وہ کہہ رہے تھے، خود کہہ رہے تھے یہاں بھی تگڑوں کی روٹی علیحدہ ہے اور غریبوں کے شاپر. اس ماحول میں بھی یہ کرو گے تو مساوات کہاں آئے گی؟ محبت کہاں پھیلے گی؟ لوگوں کو یکانگت کا سبب کہاں ملے گا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا حضور بھوک لگی ہے، کہ دیکھیں پیٹ کمر سے جا لگے. حضور پتھر باندھنے پڑے. تو کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا اٹھایا، فرمایا تم نے ایک باندھا، میں نے 2 باندھے. ڈٹ کے حضور کھڑے رہے، ڈٹ کے حالات کا مقابلہ کرنا سیکھے. انسان کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ مشکلات میں ہوتا ہے، اس کی سمت کیا ہے، اس کا رب رسول سے تعلق کیا ہے، رجوع اللہ کیا ہے، پتہ ہی تب چلتا ہے. ان کٹھن حالات. اچھا یہ معاشرہ کب تک رہا مدینے کا؟ 2 دن 4 دن 5 دن 1 مہینہ ہوا. 3 گھنٹے میں بس ہو جاتی ہے لوگ. 4 دن میں مزاج بدل جاتا ہے. مہینہ پورا کافر کھڑے رہے، معاشرہ جاری رہا، ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہی، بھوک کی شدت رہی، قریب رہنے والوں کی بے وفائی رہی. جو یہودی اور منافقین تھے معاہدے توڑ گئے تھے، لیکن میرے رسول پاک ڈٹ کے کھڑے رہے، صحابہ ڈٹ کے کھڑے رہے. 1 مہینے کے بعد نا وہ جو محاصرہ کرتے آئے کہ ٹھنڈ بڑی تھی، بڑی تکلیف میں آ گئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے تو غدار ہے. اگر نہیں تو غدار ہے، کہتے تو نے شرارت کی. اس نے کہا تو نے شرارت کی تھی. وہ جب وہاں سے نکل کے بھاگ گئے، خائب و خاصر ہو گئے، خود واپس لوٹ گئے. اور محبوب کریم کو، حضور کے غلاموں کو اللہ نے فتح مبین دی. اس موقع پہ فرمایا ہم تو 1 منٹ میں گھبرا جاتے ہیں، 5 سیکنڈ میں جوان لوگوں کو کالا جادو ہو جاتا ہے، 10 منٹ میں نظر لگ جاتی ہے. وہ فلانے کی وجہ سے ناکام ہو گیا تھا جی، وہ فلانا میرے ساتھ دیتا تو میں چل جاتا،
فلاں آدمی ساتھ ملتا تو یہ تو بزدل لوگ یہ کام کرتے. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا اور ٹوٹے کی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. انسان کو نا اور قتیل کہنے لگے دنیا میں قتیل اس کا منافق بھی نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. انسان کو تھوڑا سا نا اس کے اندر کہیں ٹھہرنے کا بھی ماحول ہونا چاہیے. کچھ اسے کوئی احساس بھی ہو, کچھ تو اصول ہونا, کچھ تو قاعدے ہونا. عزیز بھائی, اس موقع پر جب محبوب نے ڈٹ کے مقابلہ کیا تو رب کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ, بہترین نمونہ. ہمیں نا دین کو صرف تبرک نہیں بنانا. میں نئی دکان شروع کرنے لگا ہوں, بچے بھیجے وہ پڑھ جائیں ذرا قرآن پاک. اس لیے قرآن جب پڑھیں گے نا, میرا خیال ہے اس لیے بلاتے ہوں گے نا کہ قرآن پڑھاتا ہوں اور میرا عہد ہے کہ میں نے دکان اسی طرح چلانی ہے جس طرح قرآن کہتا ہے. اسی لیے اسے پڑھاتے ہیں. بولے تبرک کی نیت سے, تبرک کی نیت ذرا برکت ہو. بعض لوگ نا صدقے کا مفہوم عجیب بیان کرتے ہیں. میں نے اتنا صدقہ دیا, میرا کام پھر بھی نہیں چل رہا. میں نے کہا کام چلانے کو صدقہ دیا کہ رب کو راضی کرنے کو صدقہ دیا. کیا مفہوم بنا لیا ہے, دین کو کس سمت ہم لے کر کے جا رہے ہیں. صدقے سے بلا دور ہوتی ہے شک نہیں, پر دینا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. عزیز دوستو, حضور نے جو ہمیں اسوہ حسنہ دیا ہے وہ تو اس لیے دیا ہے کہ ہمیں نا جینے کا سلیقہ, ہمارے مزاج حسین ہو جائیں, زندگی میں ایک دوسرے سے وقت گزارنا آسان ہو جائے. حقوق العباد ہم بوجھ سمجھ کے ادا نہ کریں, بلکہ حقوق العباد ادا کرتے ہمارے دل کو راحت نصیب ہو. ایک ہوتا ہے فقیر کا فقیری کرنا, تشریف رکھیں. ایک ہوتا ہے فقیر کا فقیری کرنا, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, سادگی ہے, شے کوئی نہیں کھانے, اس نے فقیری کر لی, جو ملا کھا لیا, جہاں رات آئی سو گیا, فقیر نے فقیری کی. ایک ہوتا ہے بادشاہ کا فقیر کرنا, یہ بڑا کمال ہے. بادشاہی میں فقیری. میری رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں میں اگر چاہوں نا تو یہ بہت پہاڑ سونے کا بن ہے, میرے ساتھ چلا کرے, لیکن کریم نے نا سادی روٹی کھائے. حضور چٹائی پہ آرام کر. نبی کریم علیہ السلام نے سادے گھر میں رہنا پسند کیا. حضور کا مزاج اس طرح کا تھا کہ لوگ کسی بھی معاملے میں کسی مشقت کا شکار نہ ہو. سادہ طرز, ملاقات سادہ. ہمارے یہاں سب کی تھوڑی تھوڑی شان ہوتی ہے, تھوڑی تھوڑی سب کی شان, تھوڑی تھوڑی سب کی عظمت ہوتی ہے. کسی نہ کسی معاملے میں کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی حال میں پروٹوکول مان لیتا ہے, کچھ نہ کچھ اسے چاہیے ہوتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, طبیعتیں بوجھ بننے لگ جاتی ہیں, انسان تھک جاتا ہے بعض اوقات پروٹوکول دے دے کے. مطلب کچھ جگہ ایسی بھی تو ہونی چاہیے نا جہاں بندہ کہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اس سے ہنس کے بولے گے تب بھی اپنا ہے, اور آپ کو میں تلخی دیکھے گا تو پھر بھی اپنا ہے, اس نے جانا نہیں. لیکن وہ ایسی تھکاوٹ ہے, ایسی تھکاوٹ ہے, پورا سست اور پوری سانس, ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. تو چلو دماغ صاحب آ گئے میں دوستوں کو خبر بھی آج کل دیتا ہوں, بریکنگ نیوز. میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل ایک نئی گل چلی ہے, منڈے والے جہیز منگنا چاہتا ہے, ڈیک ہو گئے مثالے. وہ کہتے ہیں جہیز میں تھی سمجھ کے آ جائے بس 600 بندے کی روٹی پکایا جائے, میں نہیں تو ساری مرضی کا ہو گئی, کیونکہ اوپر وہ روٹی کا ادھیکار کھاتی ہے, وہی کھانی جی بچی والے دینی, تکلیف دینا, بوجھ ڈالنا, مصیبت میں ڈالنا, پریشان کرنا, خوفناک عزائم. دیکھو مختصر سا اور سادہ سا زندگی کا طرز بناؤ, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر شام کو کھانا دے گا. اور آپ یقین کریں جو روٹی ہو جو مزہ اس روٹی کا آتا تھا نا جب رات کو دال پکتی تھی اور گھر میں فریج بھی کوئی نہیں تو ہم آپ پانی ڈال کے سویرے گرم کر لیتے, اس کو ابال لیتے تھے. اس میں لطف تھا, اس میں ذائقہ تھا. وہ کھا کے ڈاکٹروں کے پھیرے تھوڑے لگانے پڑتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو طرز زندگی دیا وہ قابل عمل دیا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے تبرک بنائے اور کہیں کہ نہیں وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا.
حضور نے جو سیرت مبارکہ چھوڑی ہے وہ عمل کے لیے. حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے دیکھا کہ چہرہ نور پر بظاہر کمزوری ہے, نکاحت ہے. حضور کے ساتھ 4 لوگ بھی بیٹھے تھے. میں نے عرض کی حضور اگر قبول ہو جائے تو میں آپ کی دعوت نہ کروں. ابو نے فرمایا ٹھیک ہے. کہتے میں گھر گیا, میں نے لا کے کہا بھی 5 لوگوں کا کھانا پکا دیں. 5 لوگوں کا کھانا پک گیا. جب میں گیا تھا تو لوگ 5 تھے, واپس آیا تو 6 ہو گئے تھے. ایک صحابی اور زیارت کی غرض سے حاضر بارگاہ ہو گئے. فرماتے ہیں حضور جب اٹھے تو وہ بھی اٹھے. نبی پاک مالک ہے ہماری جانوں کی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, حضور مالک ہے. حضور حکم کرتے ہیں تو وہی حکم خدا کا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مالک ہیں, شارع ہیں, لیکن حضور نے امت کو سیرت سکھائی. حضرت ابو شعیب کہتے ہیں جب میرا گھر آیا نا پیچھے نا پیر فرمانے لگے آپ نے 5 لوگوں کی دعوت کی تھی, ان کو میں نہیں ساتھ لایا, یہ خود سے آ گئے ہیں. اور دیکھو یار محبوب فرمانے لگے اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ اندر آئیں گے, سبحان اللہ, نہ کہ واپس جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں گے تو آئیں گے. کہتے میں رو ہی پڑا. میں نے کہا حضور میرا دل بھی قربان, میری جان بھی قربان. حضور یہ ہر شے آپ ہی کے قدموں کا صدقہ ہے. حضور بسم اللہ تشریف لائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں وہ طرز دیا ہے. سب سے زیادہ ہمارے پروٹوکول سے ہمارے قریبی لوگ پریشان ہیں. ہمارے لہجے کی سختی ہمارے گھر والوں کو تکلیف دیتی ہے. ہمارا بے پناہ قسم کا احساس, تکلفات وہ ہمارے قریبیوں کو آزمائش میں ڈالے رکھتا ہے. آپ دیکھیں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر آ جائیں نا گھر, سارے نہیں کچھ کی بات کر, وہ گھر آ جائیں تو گھر والوں کو خیال ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ واپس بھی جلدی جائے, کیونکہ وہ تو کوئی موقع ہی نہیں. اور پھر اگر کوئی بات کرنا چاہے تو ہمارے پاس جواب بھی ہوتا ہے کہ میں تھکیا تھا نا. تو بھائی آپ تھکے ہوئے آ رہے ہیں, جس طرح آپ کے ذمے جس کے حلال کمانا ہے ان کے حقوق بھی آپ کے ذمے, سارے سے اپنے تو میرے نہیں ہیں. تو بھائی آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کیا رسول تو الی الخلق, میں مخلوق کا رسول بن کے آیا, مخلوق کا. غریب کی دکھ سناتے ہیں, خواتین کی دکھ سناتی ہیں, اونٹ بھی آ کے دکھ سنا جاتا ہے, ہرنی بھی آ کے دکھ سنا جاتی ہے. چڑیا بیٹھی ہے میرے نبی کریم کے کندھوں پہ, چڑیا, اس نے بھی دکھڑا سنا دیا ہے. تو محبوب فرمانے لگے بھی کون اس کے بچے اٹھا کے آیا, یہ شکایت کر دی ہے, ذرا واپس تو کرو. اور دیکھو نا روزے دے دوارے نے غلاماں دیا ٹولیاں, ایک پہ سن گئے کروڑا دیا بولیاں. اللہ پہ واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے بات در کی ہے, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہاڑ 2 پہاڑ کی ہے. عزیز دوستو تھوڑا پڑھا دل کو پڑھا. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ کیسی شانوں والی خاتون ہے کہ جن کے ہاں جا کے میرے محبوب آرام محسوس فرماتے, سکون محسوس, سب کے ان جگہوں سے جہاں سے سیدہ عائشہ گزرا کرتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور مجھ سے فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں تمہارے ساتھ, رسول اللہ کیجیے. حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتا چل جاتا, جب ناراض ہوتی ہوں تب بھی پتا چلتا. کہتی ہے تو فٹافٹ آنکھیں کھول کے عرض کی حضور میں اور آپ سے ناراض. فرمایا بتاؤں پھر کروں بات. یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا عائشہ کبھی کبھی آپ قسم اٹھاتی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب کی قسم. اور جب ناراض ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. حضرت عائشہ صدیقہ تو روئی پڑی, لبوں سے مسکرا رہی ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. عرض کرنے لگی حضور قربان جاؤں لفظوں کا بھی خیال رکھتے ہو, احساسات کا اتنا خیال فرمانے
اپنا یہاں تک خیال فرماتے ہیں. اور پھر لوگ عرض کرنے لگے حضور مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل سے پیار نہیں جاتا. سبحان اللہ. نام ہی چھوڑا جاتا. دوستو اگر بندہ خادم بن جائے، سبھی کی خدمت، سبھی سے محبت، سبھی کے لیے گنجائش، سبھی کے لیے دل میں جگہ، بندہ نہ بجائے خدمت لینے کے اگر خدمت کرنی شروع کر دے، اگر وہ ہم نہ جو کام بھی کرتے ہیں نا، جو کام بھی اس میں سے پہلے اپنا آرام سائڈ پہ کرنا، یہ میرا آرام ہے، اپنا پروٹوکول اس میں سے سائڈ پہ کر. میں فیصلہ آباد کو آیا تھا، رات کو آیا تھا فیصلہ آباد سے بڑی دیر سے. صبح کچھ دوست ملاقات کے لیے آ گئے، کچھ خاص موقع میں مل سکا، اور پھر ظہر کی نماز سے پہلے میں پھر گھر سے نکلا. ابھی تک مسلسل سفر میں ہوا کہ مجھے ایک دو جگہ پہ اور حاضر ہونا. بعض اوقات سارا دن گزر جاتا ہے، کھانا کھانے کا وقت نہیں ملتا، گاڑی میں کچھ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی 100 150 بندہ روز ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ تسی بڑے ہو گئے اور ٹائم نہیں دیتے. باوجود اس کے میں کبھی کبھی اپنے احباب سے ایک بات کرتا ہوں، کبھی بھی میں کہتا ہوں کہ اگر زندگی میں اپنا آرام سائڈ پہ کرو گے تو آرام رہ جائے گا، کام نہیں ہوگا. اور اگر کام کرنا ہے تو پھر بہرحال کہیں نہ کہیں آرام کو چھٹی دینی پڑتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم نہ اپنا آرام پہلے سائڈ پہ کرتے ہیں. کرنے حکم ہے حدیث میں کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر آ گیا ہے، جسم کا بھی آ گیا ہے. لیکن اگر اس قدر زیادہ کر لیں گے نا کہ آرام ہی رہ جائے، باقی کوئی کام بچے نا، پھر آزمائش ہو جائے گی. میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ حضور صاحب کا بھلا فرمایا، سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں. حضور کا لب و لہجہ اس طرح کا تھا، یہ اللہ نے تقسیم بنائی ہے دنیا میں. کچھ کو فیکٹری کا مالک بنایا ہے، کچھ کو وہاں ملازم بنایا ہے. جتنے لوگ بھی فیکٹری کے مالک ہیں، کسی دفتر کے بڑے ہیں، کسی جماعت کے بڑے ہیں، کسی خانقاہ کے مرکزی لوگ ہیں، وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ بغیر ملازم کے فیکٹری چل سکتی ہے؟ بولیے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر کارکنوں کے تحریر چل پڑے، بغیر سالکین طریقت کے خانقاہ چلے، بغیر شاگردوں کے مدرسہ چلے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ کسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ وہ یہ احساس پیدا کیوں نہیں کرتا کہ یہ جو شخص ہے نا یہاں ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی کی برکات کہاں دور تک جاتی ہے، کس قدر زیادہ یہ اللہ نے تقسیم بنائی ہے. اللہ نے تقسیم بنائی ہے، کہیں کسی کو کہیں کھڑا کیا ہے، کسی کو. اور ہم لوگ جو غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں بھی رب کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا ممبر ملا تھا، وہ اس پر راضی تھے، اور جناب بلال حبشی کو اذان کی ڈیوٹی ملی تھی، وہ اس پر بڑے راضی تھے. تو جس کو جو بھی موقع مل جائے اسے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اس عنوان پر جو ہمیں سبق دیا ہے، حضور کیا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. یہ کیونکہ اتنے لفظ ہوتے تو سب نے کہہ رہنا کہ تو ساڈا بھرا ہی ہے، اسی بھراواں کر کے کام نکلوانے کے لیے بھی کئی دفعہ لوگ یوں کہہ لیتے ہیں. لیکن محبوب نے اس تنقید کو مزید آگے بڑھایا، فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا. یہ میں نے خاصی مشکل بات کی ہے. ہمارا ملازم اسی طرح کا کھائے، اس نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ جناب میرا بل آ گیا 4000 زیادہ. تو جس بندے کے بچے 6000 کا شام کو فاسٹ فوڈ کھا جاتے ہیں وہ سبق پڑھا رہا ہوتا ہے، کہنا خرچے بتا، تیرے خرچے ہی بڑھے تھے. اسے نے کہا ایڈوانس دے دے، بھیک بھی نہیں مانگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا. اور اگر کبھی ایسا کر لو تو ان کے ساتھ شامل ہو جانا. دوستو جب نہ تھوڑا سا اعزاز ملنے لگ جاتا ہے نا غریب آدمی کو، اسے عزت اور آن اور تھوڑا سا اسے پیار ملنے لگ جاتا ہے، تو پھر نہ اس کے لیے ذرا جینا آسان ہو جاتا ہے، تھوڑے پیسوں پر گزارا کرنا آسان ہو جاتا ہے.
وہ پھر کبھی خشک روٹی پر بھی نا وہ کوئی ماڑا بندہ کے گھر دا کہندا اج نا صاحب والے نا مینوں نال پا کے روٹی پائی، وہ تو 100 جگہ بتاتا ہے، تیرا تھوڑا سا احساس دینا اسے لے کہاں آتا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک کے غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ ایک واقعہ خوش ہو کے بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا، سردی بڑے زیادہ تھی، میں کانپ رہا تھا، نبی پاک لحاف میں بیٹھے تھے حضور، تو محبوب فرمانے لگے ٹھنڈ بڑی ہے، آ جا تو بھی میرے ساتھ بستر پہ جا، آ جا یہاں آ کے بیٹھ جا۔ فرماتے میں نے کھڑیاں جو حضور کے ساتھ وہاں گزاری، میں جھجکا، لیکن حضور نے حکم دیا، اور یار تو ساتھ نہیں بٹھاتا، تیری تو کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، جس خاتون نے تیرے گھر میں روٹی پکائی ہے نا، جس ملازمہ نے، اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ پہلے کھا سکے، اس نے آگ کے سامنے کھڑے ہو کے پکائی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب اس طرح کر دیں گے، ملک میں قانون کی بالادستی لائیں گے، قانون میں مساوات تو تیرے میرے گھر میں نہیں ہے، بات کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلامی کو وہ اعزاز دیا، وہ شان دی حضور نے غلامی کو، کہ معراج سے واپس آ کے حضور نے فرمایا بلال کدھر ہے؟ یا رسول اللہ بلال، فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ کہاں کہاں حضور نے گل، پھر اس کا نتیجہ تھا، بس میری بات مکمل ہو گئی، اس کا نتیجہ تھا یہاں لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب آ گئے، اور یہاں حال یہ تھا کہ حضور کے آزاد کرنا غلام ہے حضرت صوبان بن مالک۔ اس زمانے میں جسے آزادی مل جاتی تھی نا، کیونکہ خرید کے بندہ لایا جاتا تھا، اسے کیوں پتہ چل جاتا نا میں آزاد ہوں، وہ تو دنیا پہ آ جاتا تھا۔ حضور نے کہا آپ آزاد ہیں، کہنے لگے حضور کو نہیں جانا، ادھر ہی رہنا ہے، تیرے قدموں پہ رہوں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیں گے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرے، حضور کوئی نہیں جانا، ادھر ہی رہنا ہے، قربان جائے۔ حضرت صوبان بن مالک آزاد کردہ غلام ہے، کیا کہتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر رو رہے تھے، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا، حضور نے فرمایا موجود کون تیرے سامنے؟ عرض کی حضور ایک اور بات نے پریشان کیا، یہاں تو زیارت کر لیتا ہوں، جنت میں کیا بنے گا؟ آپ تو نبیوں کے ساتھ ہو گئے، یہ غلام کہہ رہا ہے نبی پاک کا غلام، تو محبوب کریم علیہ السلام وہی تھے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے نا، انہیں نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا۔ تھوڑا سا احساس والا ماحول پیدا کریں، زندگی کو اس کی خوبصورتی کے ساتھ گزاریں۔ اگر ہم سامنے والے کا اکرام کرنے لگ جائیں گے، تھوڑا سا ہمارے دلوں میں لوگوں کا احساس پیدا ہونے لگ جائے گا۔ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ڈھیروں جذبات قربان کر دینا کوئی کمال تو نہیں ہے، یہ کوئی کمال تو نہیں ہے۔ کسی کے جذبات کا احساس کرنا، اس کے خیالات کا خیال رکھنا، اس کے جذبات کا احساس کرنا، اس سے معاشرے میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ باری صاحب کو پیسے تھوڑے دے دیا کرو، ان کو ٹائم دیا، اماں تھوڑے جوڑے میں بھی گزارا کر لیتی، پر اماں کے پاس بیٹھے ہوئے گھنٹہ بات چیت کرو، ابا جی کو ٹیلی فون کرو کہ ابا جی ٹھنڈ آ گئی ہے، سوٹ لینے نے سیال والے تو میرے نال جانا ہے، کٹھے ہیں شاپنگ کرنی، کپڑے پسند کرنے۔ میں کہا ویسے کہتا ہوں کئی دوائیاں والد صاحب کی کم ہو گئی، اماں کو فون کرو، اماں کو ٹیلی فون کرو، اماں روٹی تھوڑے ہاتھ کی کھانی ہے، بغیر دوائی کھائے اماں اٹھ کے کھانا پکائے، یہ مزاج تو پیدا کرو۔ ہم نے تو احساسات ہی چھوڑ دیے، مشینی سی زندگی گزارنی شروع کر دی ہے، بس ٹھیک ہے رٹی رٹائی باتیں، رٹا رٹایا ماحول، دولتیں تو آگے ہیں، محبتیں ذرا پیچھے رہ گئی۔ ہم نے گھر میں سہولیات جمع کر لی ہیں، لیکن وہ جو ایک رنگ تھا نا کٹے بیٹھ کے روٹی کھانے کا، سویرے چولہے کے سامنے اماں سالن ڈال کے دیتی تھی اور ساتھ یہ بھی کہتی تھی اور دے کے ملنا، پوجیاں بھی دینا ہے، اور وہ جب منع کر دیتی تھی نا کہ انہوں ہور نہیں ملنا، ادو پھر کہڑا منگن کا مزہ ہوتا سی، چلو تھوڑا جا کے دیونا پہ، تھوڑا جا کے اگے بھی آخیا سی، اور یار یہ جو ذائقہ ہے نا، مکانوں میں نہ رہو، گھروں میں رہو،
कोठियों में न रहो, घरों में रहो, और घर इंसानों से मिल के बनते हैं। अल्लाह ताला इन बातों को तासीर बना के हमारे दिलों में उतार दे। आखिर दावाना